حقوق العباد اور اسوہ حسنہ اور دوستوں کے حقوق۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اسوہ حسنہ میں حقوق العباد کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک عملی نمونہ ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات میں تمام افراد کے حقوق کو ادا کر کے ہمارے لیے ایک عملی نمونہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ہمسایوں، پڑوسیوں، ہر شخص کے، اپنے گھر والوں کے، سب کے حقوق جو ہے وہ یکساں ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق العباد کے بارے میں بہت سے ارشادات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسکین یا بیوہ کی کے لیے کوشاں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جہاد کرنے والے یا مسلسل روزہ رکھنے والے اور رات بھر نفلی نمازیں ادا کرنے والے کے برابر جو ہے اس کو ثواب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے بیواؤں کے حقوق کا تحفظ کیا اور خود بیواؤں سے نکاح کر کے عملی جو ہے طور پر بیواؤں کے حقوق کا تحفظ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یتیموں کی کفالت کرتے، یتیموں کے حقوق کا خیال رکھتے اور دوسروں کو بھی یتیموں کی کفالت کا حکم دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا کہ میرا یہ کام کرتے تو آپ فوراً اٹھ جاتے اور کبھی بھی کسی کا کام کرنے میں، کسی کی مدد کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے بھی حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ آپ بچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کسی جنگ میں جو مشرکین کے کچھ بچے تھے وہ جھڑپ میں آ کر مارے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ازردہ ہوئے اور آپ نے فرمایا خبردار کسی بھی بچے کو نہ مارو کیونکہ ہر جان جو ہے وہ خدا کی فطرت پر پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے اور آپ کے فرمان کے مطابق جیسا خود پہنو ویسے انہیں پہناؤ اور جیسا کھانا خود کھاؤ ویسے ہی ان کو کھلاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، یعنی مزدور کی اجرت جو ہے اسے وقت پر ادا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں، بوڑھوں اور ہمسایوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار بھی حقوق العباد کی ادا کرنے میں بہت محتاط تھے اور وہ اپنے غلاموں اور کنیزوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی جن کا نام حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ ان کے اوپر بھی مکمل بوجھ نہیں ڈالتی تھی اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی کام کی باریاں مقرر کر رکھی تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے بچوں کو گود میں لے کر چکی پیس رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا کہ تم ایک کام جو ہے وہ فضہ کے سپرد کر دو، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بابا جان، آج جو ہے وہ میرے کام کی باری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار بھی جو ہیں وہ غلاموں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے معمولی لباس پسند کرتے تھے لیکن اپنے غلام کے لیے اگر آپ کوئی لباس خریدتے تو وہ اعلیٰ اور بڑھیا قسم کا ہوتا۔ اب ہم دوستوں کے حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دوست کون ہے؟ کچھ لوگ تو ایک ہمارے ساتھ ہم جماعت ہوتے ہیں، مسجد میں کوئی ہمارا ساتھی ہوتا ہے، سفر میں کوئی ہمارا ساتھی ہو، یہاں جہاں کہیں ہم کھیل کود کے میدان میں جاتے ہیں تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کے بھی اسلام میں جو ہے وہ حقوق موجود ہیں، اور قرآن مجید کی ایک صورت میں بہت سارے لوگوں کے حقوق بیان کر ایک ساتھی بتایا گیا کہ پاس بیٹھنے والے کا بھی آپ پر حق ہے۔
तो जब हम अपने साथी के हकूक़ अदा करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस इंसान की अच्छी तरबियत हुई है, ये एक अच्छा एक अच्छे किरदार का इंसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा बेहतरीन साथी वो है जब तुम अल्लाह को याद करो तो वो तुम्हारी मदद करे, और जब तुम उसको भूल जाओ तो वो तुम्हें याद दिलाए। यानी अ, अच्छाई के कामों की तरगीब दिलाना और बुरे कामों से रोकना, ये भी साथियों के हकूक़ में शामिल है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर रहे थे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ, और सवारियाँ कम थीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवारी 3 अफ़राद को दी कि वो बारी-बारी उसके ऊपर सफ़र करें। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने चाहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुस्तकिल सवार रहें और वो पैदल ना चलें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारी पर सवार होते और अपनी बारी पर पैदल चलते। उन्होंने दूसरे अफ़राद के हकूक़ का पूरा ख़याल रखा। हमें चाहिए कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पर अमल करें और हकूक़ुल इबाद की अदायगी में कभी कोई सुस्ती ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।